قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، مسلمان اللہ سے محبت کرتا ہے، اور جو اللہ سے سچی محبت کرتا ہے اس کے لیے پیمانہ یہ ہے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہو، فاتبعونی، تو پھر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنا پڑے گا، ان کی راہ ہدایت کو اپنانا پڑے گا۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلو گے پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ یہ دین اسلام محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ طیب طاہر دل پر اللہ مالک نے نازل فرمایا۔ مسلمانوں کی پہلی جماعت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، انہوں نے اس اسلام پر عمل کر کے دکھایا۔ یہ اسلام پھلا پھولا پھیلا، پوری دنیا کو اپنے نور سے اس نے منور کیا۔ اسلام دشمن قوتیں اسلام کو ڈھانے کے لیے، گرانے کے لیے، اس پہ وار کرنے کے لیے انہوں نے چولا اسلام کا پہنا، سازشوں کا راستہ اپنایا۔ ابن سبا یہودی نے اسلام کا چولا پہنا، اور خاص طور پہ اہل بیت کی محبت کا جھوٹا دم بھرا، اہل بیت کی محبت کا جھوٹا دم بھر کے اس ظالم نے سیدنا علی کی الوہیت کا اعلان کرتے ہوئے کہا، علی علی نہیں، علی الہ ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ وارضاہ نے ایسا عقیدہ رکھنے والے مجرموں کو زندہ جلا دیا۔ اس وقت سے لے کر آج تک سبائی ٹولہ اسلام پر حملہ کر رہا ہے اور اسلام کی بنیادوں کو گرانے میں مصروف عمل ہے۔ اسلام کی بنیاد اللہ کی توحید، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دل پہ نازل ہونے والی وحی پر ایمان، اور اس جماعت پر ایمان جس جماعت نے اس اسلام کو اپنے سینے سے لگایا اور اپنے خون کی قربانیاں، اپنے مال کی قربانیاں دیتے ہوئے اس اسلام کو پوری دنیا کے اندر پھیلایا۔ دشمنوں کی پہلی سازش، اہل شر کی پہلی کوشش کہ مسلمانوں سے عقیدہ توحید کو چھینا جائے، ایک اللہ کی عبادت کے پیغام کو ان سے چھین کر انہیں ائمہ کی عبادت، فوت شدگان کی عبادت اس کے اندر مگن کر دیا جائے اور اس میں کامیاب رہے۔ امت کا بہت بڑا حصہ شرک اکبر میں ڈوب گیا۔ اہل شر کی کوشش، وہ قرآن حکیم جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا، اس کلام الہی کو تبدیل شدہ کتاب قرار دے دی جائے، بہت سارے لوگ اس بدعقیدگی کا شکار ہو گئے۔ اہل شر کی کوشش کہ وہ پہلی جماعت
جس نے اپنی آنکھوں سے نزول وحی کے منظر کو دیکھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے وحی کے الفاظ کو ڈائریکٹ سنا، پھر اس پر عمل کیا، اس کو یاد کیا، اس کو محفوظ کیا اور اس کو پوری دنیا تک پھیلایا، اس جماعت کی عدالت کو، اس جماعت کی حیثیت کو، مومنین کے پہلے اس گروہ کو اتنا پراگندہ کر دیا جائے کہ جب ان کی حیثیت ختم ہوگی تو اسلام کی حیثیت اپنے آپ ختم ہو جائے گی، کہ اس اسلام پر عمل کرنے والے اصحاب محمد جب ان کا یہ حال تھا، جب وہ عادل نہ رہے، وہ ظالم ہو گئے، وہ غاصب بن گئے، تو پھر اس وحی کی کیا حیثیت ہے، اس قرآن کی کیا حیثیت ہے، اس اسلام کی کیا حیثیت ہے جس کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا، اپنے دلوں میں محفوظ کیا، اپنی زندگیوں سے عمل کر کے دکھایا اور اپنی جانیں قربان کر کے پوری دنیا کے اندر پھیلایا۔ اہل شر کی یہ کوشش، اور وہ اس میں لگے ہوئے ہیں، مگن ہیں، سازش کے یہ کڑیاں ملتی آتی ہیں، اور اسی عقیدے پہ چلتے ہوئے ان ظالموں کو جب موقع ملتا ہے کسی پلیٹ فارم پہ گفتگو کرنے کا، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک جماعت کے خلاف زبان دراز کرتے ہیں، ان کے ایمان کو مشکوک، ان کی عدالت کو مشکوک بنا کر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ یہ مجرم عبداللہ ابن سبا یہودی کی یہ اولاد جانتی ہے کہ اگر اصحاب محمد کے ایمان کو ہم نے مشکوک بنا دیا، ان کی عدالت کو عوام الناس کے سامنے مشکوک بنانے میں کامیاب ہو گئے، تو ہم اسلام سے دشمنی میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ایک خاتون نے پچھلے دنوں ایک چینل پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عدالتوں کے اندر انصاف نہیں ہے، اور انصاف ملے بھی کیسے، انصاف تو اس دن قتل ہو گیا تھا جس دن فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہا دربار میں گئی تھی، ان کی گواہی کو ٹھکرا دیا گیا تھا۔ میں یہاں پہ ضرور ایڈ کروں گی کہ مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میڈم انصاف نہیں ملتا، تو میں کہتی ہوں قیامت تک ملے گا بھی نہیں۔ وجہ ہے اس کی، بہت بڑی وجہ ہے، کیونکہ ناانصافی اور ہماری جوڈیشری کا بیڑا غرق اس دن ہو گیا تھا جس دن فاطمہ زہرا علیہ السلام انصاف لینے کے لیے دربار گئیں اور ان کو انصاف نہیں ملا، اور نعوذ باللہ ان کو جھٹلایا گیا ان کی گواہی کو۔ تو یہ جوڈیشری تو اس دن ہی بیڑا غرق ہو گئی تھی۔ اب میرے پہ چاہے فتویٰ لگا دیں یا جو مرضی کر دیں، آئی ڈیم کیئر۔ جاگیر فتق کا یہ مسئلہ جو اہل سنت نے ایک بار نہیں، سینکڑوں بار نہیں، ہزاروں بار نہیں، لاکھوں بار بیان کیا، جو مسئلہ ابو بکر صدیق، امیر علی، فاطمہ الزہراء رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی میں تمام ہوا، ان کی زندگی میں مسئلہ حل ہوا، اس مسئلے کو بنیاد بنا کر، اس مسئلے کو بہانہ بنا کر، اصل جملہ سنیے، اس مسئلے کو بہانہ بنا کر آج اس کی عدالت پہ زبان دراز کی جاتی ہے، اس کی طرف انگلیاں اٹھائی جاتی ہے، جس سے اللہ راضی ہوا، جس سے محمد کریم راضی ہوئے، جس سے اہل ایمان راضی ہوئے، جو امیر المومنین بنے، امیر المتقین بنے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضا۔ اور یہ گندی، ناپاک، غلیظ زبان دراز کرتے ہوئے کہتی ہے کہ اسی وقت قتل ہو گیا تھا انصاف کا، اس وقت انصاف قائم ہوا تھا، قتل نہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضا نے کیا کہا تھا کہ میں اس میں وہی کام کروں گا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات مبارکہ میں کرتے رہے، اسی سنت کو جاری رکھوں گا کہ اس سے جو مال آئے گا اہل بیت کی ضروریات پوری ہوگی، اور باقی امت کے غریبوں، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں پہ خرچ ہوگا، جو پیارے نبی نے کیا تھا وہی میں کروں گا۔ لیکن یہ ظالم دشمن ہے قرآن کے، یہ دشمن ہے رسول اللہ کے فرمان کے، یہ دشمن ہے اللہ کی توحید کے، یہ دشمن ہے پیارے نبی کی پیاری جماعت کے، بہانہ بناتے ہیں، جھوٹی چادر اوڑھتے ہیں اہل بیت کی محبت کی، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ نہ ان کے اہل بیت سے تعلق ہے، نہ اصحاب محمد سے تعلق ہے، نہ محمد کریم سے تعلق ہے، نہ قرآن حکیم سے تعلق ہے، نہ اللہ کی توحید سے تعلق ہے۔ یہ عبداللہ ابن سبا یہودی کی روحانی اولاد ہے، جس کے بارے میں میرے مالک نے اعلان کیا تھا
پیارے نبی نے خوشخبری سنائی تھی، لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، جس طرح اللہ محمد کے ساتھ ہے ویسے ہی اللہ ابو بکر کے بھی ساتھ ہے۔ یہ دھوکہ دینے کے لیے غصب ہو گیا، کھا گئے، لوٹ لیا، اپنے قبضے میں لے لیا، اور ان ظالموں کو، ان جاہلوں کو نہیں معلوم کہ اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زمین کو، اس جاگیر کو تقسیم کیا جاتا تو اس میں صرف فاطمہ الزہرا کا حصہ نہیں بنتا تھا، اس کے اندر عائشہ صدیقہ کا حصہ بھی بنتا تھا، سیدہ حفصہ کا حصہ بھی بنتا تھا۔ کیا ابو بکر نے نبی کی بیٹی کو محروم کر کے اپنی بیٹی کو حق دیا؟ کیا عمر نے نبی کی بیٹی کو محروم رکھ کے، اولاد فاطمہ کو محروم رکھ کے اپنی بیٹی کو حق دیا؟ اگر تو یہ ہوا ہے کہ ابو بکر صدیق، فاروق اعظم نے اپنی بیٹیوں کو، نبی کی بیویوں کو تو حق دے دیا نبی کی وراثت میں سے، اور پیارے نبی کی بیٹی کو حق نہیں دیا، اگر ایسا ہوا تو واقعی انصاف کا قتل ہوا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا کہ ہم اس میں رسول کی سنت کو زندہ رکھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، جو پیارے نبی کرتے تھے ہم اسی پر عمل کریں گے۔ بات آگے چلی، ابو بکر کا دور ختم ہوا رضی اللہ عنہ وارضا، امیر عمر کا دور ختم ہوا، امیر عثمان کا دور ختم ہوا، امیر علی کا دور آیا۔ جائیے کوئی ایک کتاب پیش کر دیجئے، کوئی ایک حوالہ دے دیجئے، کیا سیدنا علی نے ان فیصلوں کو باطل قرار دیا؟ تمہارا عقیدہ ہے خلیفہ بلا فصل علی ہے، مسلمانوں کا، مومنین کا، اہل ایمان کا یہ عقیدہ ہے بلا فصل خلافت ابو بکر کو ملی، خلیفہ بلا فصل ابو بکر ہے۔ تم کہتے ہو یہ تین غاصب تھے، خلیفہ بلا فصل علی ہے، تو لاؤ کوئی ایک حوالہ علی سے ثابت کر دو، صحیح روایت پیش کر دو کہ علی نے نعوذ باللہ ان تین غاصبوں کے فیصلوں کو باطل قرار دیتے ہوئے اس جاگیر کو پھر حسن و حسین کے اندر، اولاد فاطمہ کے اندر تقسیم کیا ہو۔ اگر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ تم ابو بکر کو غاصب اور ظالم کہتے ہو، جو ابو بکر نے کیا وہی علی نے کیا، تو کیا علی کو بھی ظالم اور غاصب کہو گے؟ جو علی نے کیا وہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لخت جگر حسن نے کیا، تو کیا یہی بکواس سیدنا حسن کے خلاف بھی کرو گے؟ لوگوں اپنی آنکھوں کو کھولو، یہ اہل بیت کی محبت کی جھوٹی چادر کے نیچے دشمن ہے اللہ کی توحید کے، دشمن ہے قرآن حکیم کے، یہ قرآن کو تبدیل شدہ کتاب مانتے ہیں، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی پوری جماعت کے بارے میں بکواس کرتے ہیں۔ ارتد الناس بعد النبی الا اربع، سوائے چار کے باقی سارے پیارے نبی کی وفات کے ساتھ ہی نعوذ باللہ مرتد ہو گئے تھے۔ یہ گروہ، اس کے نہ ایمان سے تعلق ہے، نہ اسلام سے تعلق ہے، نہ توحید سے تعلق ہے، نہ قرآن سے تعلق ہے۔ ہم صرف ان لوگوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو یہ عقیدہ رکھے کہ علی اللہ ہے، علی اللہ کے چہرہ ہے، علی اللہ کی زبان ہے، علی اللہ کی طرح مشکل کشا و حاجت روا ہے، اولاد دیتا ہے، آسمان بنائے ہیں علی نے، زمین بنائی ہے علی نے۔ جو علی کو الہ سمجھے، جو قرآن کو تبدیل شدہ کتاب سمجھے، جو محمد کے سارے صحابہ کو یا اکثر صحابہ کو کفار اور مرتد اور فاسق جانے، اللہ کی قسم یہ بندہ مسلمان نہیں، ابن سبا یہودی کی روحانی اولاد ہے۔ اپنی آنکھوں کو کھولو، اس گروہ کو پہچانو اور اپنی ذمہ داری کو ادا کرو۔ اللہ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے، چھوڑے ہوئے دین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس دین کی چوکیداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ سن ہمارے مولا، سن ہمارے داتا، ہم فقیر تیرے، تو ہے شہنشاہ۔